अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। करबलाए मौला में आके दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, लब लरज़ने लग जाते हैं, आँखें झिलमिला जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे दिलों के अरमान, दिलों की आरज़ू, फ़िक्रों की इंतहा मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से बरंगेख्ता होने लगती है। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लें, सीने पे हाथ रख लें, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न बू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی میں اپنے پروگرام یہ کربلا ہے کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 16 شوال المکرم ہے اور 29 مئی ہے کربلا معلیٰ میں، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 561 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہوں گے نوحہ خان سید محسن نقوی صاحب، خادم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شام سے، اور نوحہ خان سید ولی رضا رضوی صاحب جو کہ فرزند ہیں نوحہ خان سید نقی رضا رضوی صاحب کے انجمن اون محمد علیہ السلام سے، جن کا تعلق ہے شاہ فیصل کالونی کراچی پاکستان میں مقیم ہے۔ ہمارے ساتھ اور مہمان ہوں گے نوحہ منقبت خان قاری سلمان علی محمدی صاحب ملتان پاکستان سے، جو کہ ذاکر اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے، اتنا ہی کم ہے۔ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال جسے عربی زبان کے اندر ایک کیسے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایسا کیسہ جس کے اندر اناج اور اس طرح کی چیزیں بھری جاتی ہوں، اسے شوال کہا جاتا ہے۔ اور شوال جو ہے ہمارا یہ اسلامی مہینہ بھی ہے، اور اس کے اندر چند مناسبات ہیں۔ پاک و ہند کے اندر 15 شوال مکرم کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق شہادت منائی جاتی ہے، اور عراق و ایران وغیرہ میں 25 شوال کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے۔ بہرحال شوال کا مہینہ اپنے اعتبار سے بہت عظیم مہینہ ہے کہ کافی ساری مناسبات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک بڑی مناسبت جو ہے وہ یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام جو نوحہ و منقبت ہمارے درمیان انجام دیں گے، قاری سلمان علی محمدی صاحب ملتان پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ویا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ سلامت رہیں۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، یقیناً شرف ہے کہ بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کا ہدیہ فرمائیں گے، عنایت فرمائیے گا، بسم اللہ۔ جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے مولا کی بارگاہ میں سرکار باب الحوائج اور جناب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں مومنین، اور میں اور جتنا میرے جاننے والے ہیں وہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا۔ حتماً انشاءاللہ آپ کی طرف سے نائب زیارت ہیں ہم یہاں پر۔ جی تو میں چند اشعار مولا امام زمان علیہ السلام کی نسبت و مناسبت سے، کیونکہ ہر ذی روح یہ چاہتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام آئیں، سرکار حجت ولی العصر تشریف لائیں اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ بے شک۔ اور ہر ذی روح امام زمانہ کو اپنے انداز میں پکار رہی ہے۔ بے شک۔ تو ذرا یہ دیکھیے گا کہ امام زمانہ کو کون کون سی چیز کس کے حوالے سے پکار رہی ہے، کہ یہ وادی، یہ گلشن، یہ پربت، یہ آنگن تیرے منتظر ہیں تو آ منتظر آ۔ واہ 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 واہ۔ یہ وادی، یہ گلشن، یہ پربت، یہ آنگن تیرے منتظر ہیں تو آ منتظر آ۔ یہ سانسوں کی الجھن، یہ دل دل کی دھڑکن تیرے منتظر ہیں تو آ منتظر آ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ آنکھوں کے ساون، یہ بھیگے سے دامن تیرے منتظر ہیں تو آ منتظر آ۔ اور تیرے سارے ساجن، تیرے اپنے پنج تن تیرے منتظر ہیں تو آ منتظر آ۔ واہ 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 واہ۔ اور جاوید الحسن صاحب میں یہ کیوں مولا کو پکار رہا ہوں، تیرے منتظر ہیں تو آ منتظر آ، یہی آرزو ہے، یہی جستجو ہے، تیری سروری کے مناظر تو دیکھیں، کیے ہیں ستم جس نے آل نبی پر، تیرے روبرو ان کو حاضر تو دیکھیں۔ واہ 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 واہ۔ کیے ہیں ستم جس نے آل نبی پر، تیرے روبرو ان کو حاضر تو دیکھیں۔ اور کیونکہ امام زمانہ کو ہر ذی روح پکار رہی ہے، تو میں دو شعر جو مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں، بسم اللہ، میری زندگی میں لائف میں یہ دو شعر جو ہے مجھے بہت ہی پسند ہیں، بسم اللہ، مولا کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں عنایت ہو کہ تو زمانے میں ہو اور دکھائی نہ دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
مولا تو زمانے میں ہو اور دکھائی نہ دے، پھر یہ آنکھوں کو میری بینائی نہ دے، اللہ 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 پھر یہ آنکھوں کو میری بینائی نہ دے۔ یا اور اللہ، ابھی جو کلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں ناظرین سامعین کی جو دیکھ رہے ہیں، اس میں عقیدہ بھی ہے، پیغام بھی ہے اور عظمت بھی ہے۔ بسم اللہ، عنایت ہو۔ مہدی آنے کو ہے، مہدی آنے کو ہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ مہدی آنے کو ہے، مہدی آنے کو ہے، واہ، سبحان اللہ، ظلمات جانے کو ہے، ظلمات جانے کو ہے۔ سبحان اللہ، اور توجہ فرمائیے گا بسم اللہ، کہ جہان میں کیا ہو رہا ہے۔ جہان میں جو بارواں امام آئے گا، خدا کے مرسلین کا سلام آئے گا، خدا کے مرسلین کا سلام آئے گا۔ واہ، اے دشمن علی تیرے نصیب سو گئے، اے دشمن علی تیرے نصیب سو گئے، تیرے ستم کے دن جو تھے وہ پورے ہو گئے، مہدی آنے کو ہے، مہدی۔ واہ، سبحان اللہ، توجہ بسم اللہ، کہ منبر علی سے چھن گیا تو لوگ چپ رہے، اللہ اکبر، نبی کا گھر بھی جل گیا تو لوگ چپ رہے۔ اللہ، یہ مصائب ہے نا بسم اللہ، کہ منبر علی سے چھن گیا تو لوگ چپ رہے، نبی کا گھر بھی جل گیا تو لوگ چپ رہے۔ کیا جانشین مصطفیٰ کو منہ دکھائیں گے، کیا جانشین مصطفیٰ کو منہ دکھائیں گے، خطا جو تین کی کر گئے سزا وہ پائیں گے، مہدی۔ اللہ، اور تیسری کہ مولا کی بارگاہ میں کہ ہیں کربلا کے بے نوا پہ غم کے قافلے، واہ، ہے کربلا کے بے نوا پہ غم کے قافلے، ضعیفی میں جوان سر کی لاش لے چلے، اللہ اللہ ضعیفی میں سر جوان کی لاش لے چلے، اللہ، علی کے لال کے لبوں پہ بہن رہ گئے، علی کے لال کے لبوں پہ بہن رہ گئے، اور بار بار یہ کہتے حسین رہ گئے، مہدی آنے کو ہے، مہدی آنے کو ہے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام، دلوں کی دھڑکنوں کو آپ نے تیز کر دیا۔ یقیناً حجت خدا کے محبت، ذکر اور ان کے انتظار میں ہی ہم باقی ہیں۔ خداوند متعالی آپ کو مولا کی انتظار اور منتظر ہونے میں اور سپاہی ہونے میں شامل فرمائے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، ذکر اہل بیت علیہم السلام سے سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ دعا گو ہوں اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا پہنچ کر حجت خدا کو پکارنے کا شرف نصیب ہو، اور یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری ہو ساری رہیں۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان قاری سلمان علی محمدی صاحب ملتان پاکستان سے، جو کہ ذاکر اہل بیت علیہم السلام ہے۔ یقیناً ذکر انسان کو ذاکر بناتا ہے، اور ذاکر ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہو جائے، جس کی نسبت اہل بیت علیہم السلام سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا ذاکر بنا لیتا ہے، کیونکہ محبت اہل بیت علیہم السلام اللہ کی طرف، اللہ کی جانب، اللہ کے لیے حبل المتین ہے۔
حبلullah ہیں اہل بیت علیہم السلام، ہمارے لیے وسیلہ ہیں اہل بیت علیہم السلام، ہمارے لیے ذریعہ نجات ہیں اہل بیت علیہم السلام، ہمارے لیے سبب حیات ہیں اہل بیت علیہم السلام۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام کا جو شخص ذکر کرتا ہے وہ اللہ کی طرف مائل ضرور ہو جاتا ہے، بلکہ ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے، کیونکہ طریقہ اہل بیت علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ملا ہوا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیوست ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نوحہ خان سید محسن نقوی صاحب، خادم سیدہ زہرا زینب سلام اللہ علیہا ہیں، شام سے ہمارے ساتھ شریک ہیں اس وقت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام حضرت سید، مولا آپ کو سلام رکھیں۔ سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں آپ کا سید کہ آپ کے توسل سے 1 سال بعد دوبارہ در جناب ثانیہ زہرا سے مجھے موقع ملا ہے سلامت شہنشاہ کربلا کی بات میں خدمت پیش کروں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں۔ یقیناً بھائی اور بہن ایک ایسا رشتہ ہے جس کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ہم آپس میں مل کے، آپ بیوی کے در سے، ہم یہاں پہ مولا کے در سے آپس میں ایک دوسرے کے مرتبط ہیں۔ مولا ہمیشہ یہ ارتباط برقرار رکھیں، عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ الہی آمین الہی۔ نوحہ ہے بطور مرثیہ پیش کرنا چاہوں گا شہنشاہ وفا کی بارگاہ میں، کہ میرے ہم نے ذریعہ جناب ثانیہ زہرا ہے، تو دل چاہتا کہ ذریعہ کو دیکھے مولا عباس کو میں پڑھتا دوں۔ بسم اللہ، عنایت ہو۔ آل عمران کہاں اور زندان یہ بہن کیسے ہوئی بنایا آغازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی آیا آغازی۔ یقیناً آج بھی در جناب زینب سے آ رہی ہیں۔ ارے ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زخش دے یہ مگر کو نہ تیرے بازو ہے مجھ پہ ہے تشرے نبی دھنایا آغائی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دھنایا آغاز۔ اسے شام شہر سکینہ بھرم کی جارموں کر کے مولا شہنشاہ وفا کی بارے میں مثال پیش کرتا ہوں۔ قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ہائے دیکھے کرتے کفن بچنا سگنا تیرا صورت نات علی بس میں دوہرا رہی تو نایا غازی۔ کیا کہوں شیر میرے، اس کائنات شام سے آ رہی، ارے کیا کہوں شیر میرے پیدا ہم کو لی ہے یہ مسلمان شہر در شہر گئے خلقت کو وقت بھی
خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ کسی تو نہ آیا غازی کتنی بے بستی بہرے اے شہنشاہ وفا ہے نام لے لے کے میرا اب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جسے پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں تو تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی بطور بس ماتم ایک مصرع جناب زینب کے سامنے پر اجازت دیں تو مل کے میرے ساتھ جناب زینب کا حرم میرے سامنے بی بی کے حرم سے کربلا کی طرف جو ہے میں پرسہ پیش کرتا ہوں ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا ہے چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مرتضیٰ کی بیٹیاں ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام شبیر کی لاڈلی شبیر جے لاڈلی سینے پہ جو شاکلی سینے پہ جو شاکلی جس کی بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان ہائے ہائے زینب ہائے 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 زینب ہائے شام کتنے برس کا ساتھ تھا کتنے برس کا ساتھ تھا ہائے دونوں ہوئے ایسے جدا دونوں ہوئے ایسے جدا وہ بھائی کا مقتل کربلا بھائی کا مقتل کربلا مقتل تیرا بازار بازار شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے صدا آباد رہیں الہی میں آپ کا شکریہ بہت شکریہ مولا کو سلام کے سید مولا آپ کو اس نے زیارت شام نصیب فرمائے کہ ویران حرم آ کے ماتم کریں انشاءاللہ الہی آمین الہی آمین آپ نے شرف عنایت فرمایا ہمارے لیے اس لیے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ورنہ حق شکر یقیناً مجھے حاصل نہیں ہے کیونکہ ذکر ہمارا ہم سب پر واجب ہے خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور اس ذکر یہ ہمیشہ تازہ رکھیں سلامت رہیں آپ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ متمسک رہیں یقیناً ایک بہن کا پیغام ایک بھائی تک پہنچانا بہت بڑا شرف ہے اور یہ عام دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا شرف ہے جب شریفوں کا یہ پیغام ہو اور اماموں کا یہ پیغام ہو تو یقیناً شرافت چند برابر بالا چلی جاتی ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے شرکت فرمائی اور بی بی کی طرف سے ہم کلام ہوئے اور ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں آپ ہمارے لیے نائب و زیارت رہیے گا ہم آپ کے لیے نائب و زیارہ ہیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتے رہیں اور خداوند مطالعہ آپ کے گھرانے آپ کی نسلوں میں ذکر ہمیشہ جاری و ساری رکھے یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خاں منقبت خاں سید محسن نقوی صاحب جو کہ خادم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں شام سے ہمارے ساتھ شریک تھے خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں اس ذکر کی سعادت شرف ہمیشہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے محبت اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے واجب ہے
کیونکہ یہ اجر رسالت ہے، اور اجر رسالت کو مودت کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے امر کر کے معمور فرمایا کہ یہ اجر آپ نے لے کر ہی دم لینا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ نے مودت قربا کا سوال جو کرنا ہے اپنی طرف سے نہیں کرنا، یہ قرآن کی آیت ہے اور میرا امر ہے، ہر کسی کے لیے واجب ہے۔ ظاہر قرآن حجت ہے ہمارے اوپر، اور حجت جو ہوتی ہے وہ لازم ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اوجب ہوا کرتی ہے، اور جب اپنے استاد کا حق ادا کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے تو اللہ کی حجت کو، اللہ کی حجت، اللہ کے رسول کے امر کو ادا کرنا یقیناً ہمارے لیے واقع سخت ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ حد المقدور ہر کسی کے لیے واجب ہے کہ سخن، قول، دام، حرکت جس انداز میں ہو سکے مودت کے حقوق کو ادا کرے۔ اگر پیسہ ہے تو پیسے کو خرچ کرے بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں۔ کچھ واجبات ہیں جن میں خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یا آپ کے اوپر کوئی نذر کی سبب سے یا کوئی ذکر اہل بیت علیہ السلام جہاں پہ نہ ہوتا ہو، آپ کے پاس اتنا مال ہے خرچ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے لیے لازم ہے کہ وہاں پہ خرچ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ حرکت کے ذریعے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی مدد کریں۔ مودت کا حق اگر آپ کی حرکت سے وابستہ ہے تو حرکت کریں، مثلا 40 میں مشی کرنا، پیدل چلنا، نجف سے کربلا تک یا کاظمین سے کربلا تک، بصرہ سے کسی بھی ملک سے پیدل چل کے آنا، جس سے لوگوں کے دل کے اندر محبت اہل بیت علیہ السلام پیدا ہوتی ہو، تو اس پہ اشکال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے کرنا چاہیے جس سے محبت اہل بیت علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ میری بات نہیں مانی جا رہی، میرا کام نہیں ہو رہا، میرا نام نہیں ہو رہا تو میں نے مخالفت شروع کر دینی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہوں، جس طریقے سے، جس ذریعے سے لوگ اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہوں، اس کی طرف لوگوں کو مائل کرنا چاہیے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی اور اہل بیت علیہ السلام کی فرمان کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ جہاں پہ ایسا ہوگا وہاں پہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف حرکت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ مل کر چلیں اور محبت اہل بیت علیہ السلام کو عام کریں، کیونکہ محبوب کی محبت لوگوں کے دلوں میں دیکھ کے یقیناً لوگوں کا دل خوشی ہوا کرتا ہے۔ اور ہمارے تو مولا ہے ہی ایسے جن کے اوپر دنیا کی، آخرت کی ہر چیز فدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی محبت کی ان سے کہ اپنا محبوب کہہ دیا، انہیں حبیب کہہ دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی محبت کو ہم سے بھی چاہا ہے، کیونکہ دین کی بنیاد محبت کے اوپر ہے۔ پہلے انسانیت ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ ہمیں چاہیے محبت کو عام کریں، پیار کو عام کریں، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو عام کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کریں۔ جس طریقے سے دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بیزاری کرنی ہے، اس سے بڑھ کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ کوئی کہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کیے بغیر نہیں ہو سکتا؟ تو واقعا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ محبت بھی کریں اور ان کے دشمنوں کو چھوڑ بھی دیں۔ ظاہری بات ہے، جب آپ نے محبوب کو جدا کرنا ہے تو دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا ضروری ہے، اور جب دشمنوں سے بیزاری کریں گے تو یقیناً آپ کی محبت ثابت ہو جائے گی۔ فقط محبت کا اظہار کر لینے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، ایک حد تک ہوتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامل تثبیت ہو جائے آپ کی محبت کی، کامل یقین کیا جائے کہ آپ کی محبت سچی ہے، تو آپ کو دشمنوں سے بیزاری کرنا ضروری ہے۔ اور دشمنوں سے بیزاری کرنے کا نام ہی ہم تبری کہتے ہیں، تبرہ جسے ہم سادہ الفاظ کے اندر کہتے ہیں، یہ ہمارے درمیان رائج ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے حکم کیا گیا ہے ہمیں کہ ہم دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بیزاری اختیار کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں پہ وما ابرئ نفسی اس قسم کے کلمات اختیار کرتا ہے کہ تبریات، دوری، قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے ہمیں اختیار کرنی چاہیے، کردار کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ چیز اختیار کرنی چاہیے کہ ہم دشمنان والے کردار اختیار نہ کریں۔ اس طریقے سے بھی ہماری محبت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ تبری فقط اور فقط زبان سے بیزاری کا نام نہیں ہے۔ تبری
किरदार से बेजारी का नाम भी है, अखलाक के से बेजारी का नाम भी तबर्रा है। और इसके अंदर तबर्रा जो है वो आपके खुल्क व खू से भी साबित होना चाहिए कि आप तबर्रा करते हैं दुश्मनान के किरदार से। दुश्मनान शराबी थे, अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनान अक्सरियत उनकी शराबी थी। हमें इस चीज़ से इंशाअल्लाह अल्लाह अज्जलकुमुल्लाह, इस चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला बचाए आप लोगों को। इंशाअल्लाह मोमिनीन इस चीज़ से बेजार हैं। और दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम अक्सर बेनमाजी थे, हमें इस चीज़ से बचना है। दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम अक्सर जितने भी थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ हमारे दरमियान नहीं पाई जाती। दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम का एहतराम नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम की पिनहानी महफ़िलों के अंदर मुखालफत किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिनहानी महफ़िलें भी ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मामूर और लबरेज़ हैं। खुदावंद मुताल हर किसी को ये शरफ़ इनायत नहीं फरमाता अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का। मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए जिसे भी ये शरफ़ मिलता है तहारत इब्तदा है। अच्छा देखिए, जिस चीज़ से जितना रब्त है ना उतनी उसकी खसूसियात उस चीज़ में पाई जाती हैं। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी मकाम पर किसी ना किसी लहज़े ये चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। और मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे चाहने वालों की अल्लाह ताला ने दो हिस्से किए उस खाक के जिसको अल्लाह ताला ने खल्क किया। उसमें से एक में से अहले बैत अलैहिस्सलाम को बनाया और दूसरे में से दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम को बनाया। और फरमाया कि हमारे चाहने वाले हमारे बाकी बची हुई मट्टी से बने हुए हैं। शियातुना उजेनु बेफाजिल तीनतना, हमारे जो चाहने वाले हैं वो हमारी बची हुई मट्टी से बने हुए हैं। अब फरमाया आगे भी हदीस चलती है तो उसमें फरमाई, ये जो मैंने उजेनु वाली हदीस पढ़ी है ये दूसरी हदीस थी। जो हदीस मैं आपके सामने बयान अर्ज़ कर रहा हूँ वो हदीस और दूसरी है। उसके अंदर फरमाया कि मट्टी के दो हिस्से किए, दोनों हिस्सों को इस तरीके से किया कि एक से दुश्मन बनाए, एक से मोहब्बत करने वाले बनाए। हम बनाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम बनाए। फरमाया हमारी बची हुई मट्टी से शिया मोहब्बत करने वाले अहले बैत अलैहिस्सलाम से उन्हें बनाया गया। और फरमाया कि जब हमें बनाया गया तो हमारी बची हुई मट्टी से शिया बनाए गए, मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम बनाए गए। और फरमाया जिसके अंदर जितनी हमारी बची हुई मट्टी ज़्यादा है उसका उतना ही लगाव हमारे साथ ज़्यादा है, उतना ही हमारे साथ लगाव बहुत ज़्यादा है। और देखेंगे आप कि एक शख्स है कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की माला सुबह से शाम तक जपता है। एक शख्स है कि उसे महीने में एक बार ख्याल आता है। एक शख्स है कि जिसे साल में एक बार ख्याल आता है। एक शख्स वो है जिसे आखिरी मरते दम ही या कोई मुश्किल पड़े तब ही अहले बैत अलैहिस्सलाम का ख्याल आता है। आप मट्टी का हिस्सा देखते जाएं इसी एतबार से कि किसके अंदर कितना अहले बैत अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी मिली हुई है। और फिर फरमाया कि जिसकी हमारे दुश्मनान के साथ जितनी रग़बत है उसके अंदर उतनी ज़्यादा मट्टी हमारे दुश्मनान की बची हुई में लाई गई है। यानी जो हमारे दुश्मन हैं उनकी बची हुई मट्टी जितने ज़्यादा जिसमें होगी उतना लगाव उतना ज़्यादा हमारे दुश्मनों की तरफ उसका है। और इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर मखलूत है, कुछ इधर से है कुछ इधर से है, तो वो कभी इधर आ जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। लिहाजा उनमें दोनों खाके मिली हुई हैं जितना। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितनी मट्टी जिस तरफ की ज़्यादा है उतना लगाव उस तरफ का ज़्यादा है। लिहाजा मोमिन जो होते हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलाम से उतना ही लगाव रखते हैं, चाहत रखते हैं। अब देखें दिल भराना ये बहुत ही शदीद किस्म का अमर है। दिल भराना किसी के लिए फ़र्त जज्बात यानी दिल के एहसासात का बरंगेख्ता हो जाना ये हर किसी के लिए नहीं हुआ करता। हाँ, इंसानियत हो तो किसी के लिए भी हो जाया करता है। एक मरतबा होता है, दो मरतबा होता है, तीन मरतबा होता है, साल हो जाता है। लेकिन जहाँ पे इश्क हो, मवद्दत हो, वहाँ पे 1400 साल भी गुजर जाएं तो जब नाम आएगा आंखें बरसना शुरू हो जाएंगी। ये है इश्क और मवद्दत हमारी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ। और हम कभी भी अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर नहीं होंगे इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं खुदावंद मुताल से आपके हक़ में भी अपने लिए भी। वो दोस्तान जो हमें मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से देखते हैं उन सब की खिदमत में यही अर्ज़ करूँगा
کہ ہمارا سب سے قوی پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ چینل کی ایپ کو ہی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے ذریعے سے دیکھا کیجئے، کیونکہ یوٹیوب اور فیس بک جو ہیں یہ ہمارے سیکنڈ آپشن کے اندر آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو یہاں پہ اپلوڈ یا چلایا نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹ لائیو نہیں چلایا جا سکتا، نیٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ چینل کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ یقیناً قوی ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ پروگریس کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، تو لہٰذا آپ چینل کی ایپ کے ذریعے سے اسے دیکھا کیجئے، یا گوگل کروم وغیرہ یہ جو ہیں آپ کے ظاہری بات ہے آپ کے مختلف لیپ ٹاپس یا پی سی ہو سکتے ہیں، جس قسم کی ونڈو ہے اس کے اندر اس قسم کے میسنجر وغیرہ ان کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہترین ذریعہ دیدار اور دیکھنے کا ہمارے پروگرام آپ کو چینل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے، اس کے ذریعے سے دیکھیں یا کسی میسنجر وغیرہ کے ذریعے سے۔ باقی یوٹیوب اور فیس بک پر چلایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار اگر تعطل ہو جائے تو پھر دوستان تھوڑے سے دل سوز ہو جاتے ہیں، دل خورد ہو جاتے ہیں، تو یقیناً آپ کی دل خوردگی ہمارے لیے تھوڑی سی سخت ہے، تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام کو ڈائریکٹ لائیو دیکھنے کے لیے یہ ذریعے استعمال کیا کیجئے۔ اور وہ دوستان جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہے ہیں ان کے نام بھی جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، جب کبھی نام پڑھتا ہوں تو میں آپ کی طرف سے اسی طریقے سے دعائیں مانگتا ہوں جس طریقے سے آپ خود مانگ رہے ہیں۔ جناب محترمہ سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، مولا آپ کو کے علم میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً یہ پہلے ہمارے جو مہمان تھے ان کے لیے بھی ہوگی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور پھر سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے فرمایا، یا مولا میرا سلام قبول فرمائے، میری بگڑی بنائیں، مولا آپ کی بگڑی، یعنی سبھی ہم ہیں کسی نہ کسی انداز میں، ہم حالات کے گرداب کے اندر، حالات کی بھنور کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، خداوند متعال ہم سب کی بگڑی بنائے اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر لکھا، الہی آمین۔ محمدی صاحب اللہ آپ کو جزا دے، محمدی صاحب کو یقیناً آپ نے دعا کی، مولا قبول فرمائے۔ پھر فرمایا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا آپ کے السلام کو قبول فرمائے۔ پھر لکھا، مولا میری تمام پریشانی دور کر دیں، صحت اور عزت والی زندگی ملے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مولا آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آغا جاوید اللہ مولا آپ کی خیر کریں، مولا آپ کو بھی صحت اور خیر عطا فرمائے۔ خیر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے، مولا ہم سب کو اس پر قائم و دائم رکھے، خیر العمل کی طرف خداوند متعال ہمارے دل کا لگاؤ رکھے ہمیشہ۔ اور یا امام حسین علیہ السلام اپنی عظیم مناسبت کا صدقہ فراد بھائی کی پریشانی دور فرمائے، مولا فراد بھائی صاحب کی پریشانی دور فرمائے۔ سلام یا ابو الفضل العباس، یا مولا یا باب الحوائج، مولا آپ کے اس استغاثے کو قبول فرمائے۔ پھر لکھا، اہل بیت علیہ السلام کے وسیلہ اللہ کا وسیلہ ہے، سبحان اللہ، میرے اللہ اس وسیلہ کا صدقہ میری حاجات پوری فرمائے، مولا آپ کی حاجات پوری فرمائے۔ اے دشمن علی تیرے نصیب سو گئے، بہت اچھا کلام، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ پھر مریم مقدس صاحبہ نے نام، ماشاءاللہ مولا آپ کو بی بی مریم مقدس سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ لکھا، مولا مجھے عباس عطا کریں، یقیناً آپ دعا مانگ رہی ہیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور پھر لکھا، سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے، یا کریم امام حسین علیہ السلام میری جلد حاضری بھجوائیں، مولا آپ کو اذن زیارت عطا فرمائیں۔ پھر لکھا، السلام علیکم یا یبنا رسول اللہ، مولا آپ کی سلام کو قبول فرمائے۔ سلام یا حسین، لکھا التماس دعا، لکھا دشمن اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ پھر مریم مقدس صاحبہ نے لکھا، سلام یا حسین، سلام غازی عباس، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں۔ پھر سمرہ بطول صاحبہ نے لکھا ہے، لبیک یا زینب سلام اللہ علیہ، لبیک یا عباس علیہ السلام، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ پھر سید شجاعت حسین جعفری صاحب نے لکھا، سلامت رہیں آپ قبلہ، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، مولا آپ کے بچوں کو سکھ صحت سلامتی عطا فرمائیں، ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اخلاص پیش کرنے کے لیے کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی لحظہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اس طریقے سے ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ لگاؤ واضح ہوتا چلا جائے گا، اور ہمیں اوضح تر بیان کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو۔ لہٰذا ہمیں جیسے جیسے محرم قریب آتا جا رہا ہے، حسینیے تیار ہوتے جا رہے ہیں، امام بارگاہیں تیار ہوتی جا رہی ہیں، امام باڑے تیار ہو رہے ہیں،
मरम्मत की जा रही है, रंग और रोगन किया जा रहा है। क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आना है हमारी महफिलों में और हमारा दिल अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ माइल रहता है। इसी एतबार से आए अपनी भीगी आंखों के साथ वक्त की हुज्जत जो गैबत के अंदर हमारे साथ इजहार मोहब्बत रखते हैं और मोहब्बत की लिए ही वो हमेशा हमारी कमर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, वरना दुश्मनान हमें खा गए होते। खुदावंद मुताल हमारी हुज्जत खुदा का ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।